حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں کہ مشکل کشا، تو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے؟ حقیقت میں مشکل کشا کے معنی مشکل حل کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا، مدد کرنے والا، مشکل وقت میں کام آنے والا، کام بنانے والا۔ تو حقیقت میں مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، کہ وہی مطلب حقیقی معنوں میں ذاتی طور پر مشکل حل کرتا ہے۔ ذاتی طور پر کوئی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ ہوا، اب اس کی اجازت سے آیا دوسرا مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس میں ایک مثال یہ دوں آپ کو، جیسے موت کون دیتا ہے؟ سب نے یہی کہنا اللہ موت دیتا ہے، یقیناً مطلب ہے نا، اللہ موت دیتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالی موت دیتا ہے، اب کسی کو موت دینے کا اختیار دیا یا نہیں اس نے کہ وہ مار دے؟ تو قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تمہیں وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ تو موت اللہ دیتا ہے، لیکن اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے ملک الموت روح قبض کرتے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو میں یعنی مبالغہ کروں تو بچہ جانتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ یقیناً اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی عطا سے بھی کوئی روزی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ بھی سب آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بھائی تنخواہ آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا ہے؟ نہیں، سیٹھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نوکری چاہیے تو کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں یا اللہ نوکری دلا دے۔ چلو دعا بھی کرتے ہیں، لیکن بھاگ دوڑ بھی تو کرتے ہیں، میرے کو نوکری رکھوا دو نا۔ دکان جا کر پوچھنے والے کہ مجھے نوکری کرنی ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، نوکری دے سکتے ہیں ہم۔ باقاعدہ ادارے بھی ہوتے ہوں گے جو نوکریاں دلواتے ہوں گے، اور اس میں کمیشن یا جو بھی ان کا اجرت لیتے ہوں گے۔ تو یہ سب مشکل حل کرنے والے ہی لوگ ہیں نا جو نوکری دلاتے ہیں۔ نوکری نہ ہونا، بے روزگاری ہونا، یہ مشکل ہے جو اللہ حل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعے رکھے، اور ہم براہ راست ان سے کہتے ہیں کہ ہماری مشکل حل کرو۔ پھر ہمارے یہاں خاص کر پاکستان میں تو وہ مددگار پولیس کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 15 نمبر لکھا ہوتا ہے فون کا۔ تو مددگار تو صرف اللہ ہے، یہ پولیس والا کائے کو بن گیا مددگار؟ کہاں سے بن گیا؟ تو پتہ چلا یہ سب ذریعے، اگرچہ براہ راست، لیکن اللہ چاہے گا تو یہ مدد کریں گے، ورنہ یہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، تو وہاں کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ لفظ مدد کا معنی تعاون بھی ہوتا ہے، تو تعاون کیا، مدد کی، نصرت فرمائی، تو یہ انصار کہلائے۔ انصار آپ کسی کو بھی اس کے معنی پوچھ لیں، انصار کے معنی ہی مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا مدد مانگنے کی جہاں ممانعت کی آیتیں ہیں نا، آیتیں موجود ہیں، ان میں من دون اللہ، من دون ہی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ یعنی کہ جو اللہ کے سوا جو دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، جیسے بت، تو بت ہے، تو بتوں سے مدد مانگنے کا منع کیا گیا ہے۔ نہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، معبود سمجھ کر مدد مانگنا، واقعی یہ تو ہے نہیں کسی کو معبود سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا اللہ کے سوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ بتوں سے مانگتے تھے، اب بھی مانگتے ہیں مانگنے والے۔ تو یہ بھی ایک ان کا کفر ہے۔ کفریات تو بہت سارے ہیں ان کے، خدا کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، بت کو خدا ماننا یہ بھی کفر ہے، تو پھر بت کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگنا یہ بھی کفر ہے۔ کہ قرآن نے اس کی بھی مذمت فرمائی، ممانعت فرمائی اور انکار فرمایا کہ وہ کیا مدد کریں گے، اپنے
تو یوں قرآن کریم میں یوں منع کیا، ورنہ قرآن کریم میں مدد کرنے کی بھی باتیں ہیں، جیسے کہ وہ سکندر ذوالقرنین نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیوار بنائی، سد سکندری کہلاتی ہے، وہ یاجوج ماجوج کو جس میں بند کیا تھا، دیوار بہت بہت بڑی دیوار ہے وہ، تو وہ بنانے کے لیے آپ نے لوگوں سے فرمایا اعینونی بقوہ، مدد کرو میری ساتھ قوت کے. تو وہ صالح بندے تھے، نیک بندے تھے، ساری دنیا پر ان کی بادشاہت رہی ہے. تو انہوں نے اللہ کے سوا بندوں سے مدد مانگی اور اللہ تعالی نے ان کا قول حکایت کیا، نقل کیا، قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور اس قول کو غلط نہیں کہا اللہ نے کہ سکندر نے غلط کیا کہ اس نے مجھ سے مدد نہیں مانگی، بلکہ لوگوں سے کہا اعینونی بقوہ، ساتھ قوت کے میری مدد کرو. قرآن میں ایک مقام پر یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ کہ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی تمہارے جو مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ، وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع والے ہوتے ہیں. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو بھی مددگار فرمایا، رسول اللہ کو بھی مددگار فرمایا، نیک لوگوں کو بھی مددگار فرمایا. اسی طرح یہ فرمایا ان اللہ و مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن بھی مددگار ہیں، اور ان کے بعد ملائکہ بھی مدد کرنے والے ہیں. تو یہ اس آیت میں بھی اللہ کے سوا دیگر کو مددگار قرار دیا ہے. سورہ فاتحہ میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے مغالطہ لگ جاتا ہے بعضوں کو، یا بعض وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں تو یہ پھر دوسروں سے مدد مانگے کیوں؟ تو جب مطلب کوئی چانٹا مارے تو امی پھر کیوں بولتے ہو اللہ یہ بولو؟ پھر چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو پولیس والوں کے پاس کیا کو دوڑتے ہو تھانے میں؟ اللہ سے بولو کہ چور کو پکڑ کے دے، ڈاکو کو پکڑ کے دے. تو چور ڈاکو کو پکڑنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے یقیناً، اس نے پکڑنا ہی ہے، اس کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. یہ دنیا میں ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اس کو تھانہ پکڑے گا، پولیس پکڑے گی، آپ کا سامان دلائے گی، آپ کو انصاف دلوائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ نہ دلوائے انصاف وہ الگ بات ہے، لیکن آپ تو تھانے پہنچے نا ایف آئی آر پھڑوانے کے لیے، پرچہ کٹوانے کے لیے، تو مدد تو مانگی نا جا کے پولیس سے، کیس تو کیا نا. یہ تو ایک پورا نظام بنا ہوا ہے. تو اب یہ کہ یہ ایاک نستعین کا خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر یہی فلسفہ جو مطلب یہ کہ کسی سے مدد مت مانگو، اگر یہی مراد جو ظاہری ہے، اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ اور کسی سے مدد، اور تجھی سے مدد مانگتے تو بس اب کسی کی مدد مانگنی نہیں ہے، بھائی یہ ذرا اٹھا دینا، تو یہ بھی تو مدد مانگی نا، یہ ذرا رکھ دینا، ذرا یار بوجھ اٹھوا کر سر پہ رکھوا دو نا. یہ ساری تو مدد ہے. یا پھر مدد کی ایسی تعریف کریں، آپ ڈیفینیشن بیان کریں جیسا جو آپ کریں وہ صحیح ہو، میں کروں وہ غلط ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مطلب یہ شیطان کے وسوسے، ان وسوسوں پر نہ جائیں. مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ذاتی طور پر کرتا ہے، اس کو مدد کرنے کی کسی نے طاقت نہیں دی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ سے کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرے گا. رہا بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو طاقت دی ہے، وہ خود بخود مدد نہیں کرتا، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. جتنی طاقت دی ہے، جتنا اس کا دائرہ ہے، اس میں وہ مدد کر سکتا ہے.